کہہ دیا ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے حکومت کو شہباز اینڈ کمپنی کو فارغ کرنا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ. بالآخر جی شہباز حکومت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے. آج محمود خان اچکزئی کی جانب سے فل فلیج یعنی حکومت کو ختم کرنے کا مشن لانچ کر دیا گیا ہے. اڈیالہ میں کیا چل رہا ہے؟ علیمہ خان کی جانب سے دھرنا دے دیا گیا ہے. گرفتاریوں کے حوالے سے کیا خبریں ہیں اور اس وقت گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. 4 ججوں کی جانب سے کس کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور استعفوں کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، یحییٰ خان کس طرح سے کامیاب ہوا ہے، عامر فاروق کی کس طرح سے لوٹری نکلی ہے، ان تمام تر خبروں پر ہم نے مختصر بات کرنی ہے. آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اڈیالہ ہو، پارلیمنٹ ہو، جو بھی ہو، گراؤنڈ پر جا کے آپ کو رپورٹ کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کو جو ہے وہ گراؤنڈ سے رپورٹ نہیں کر پا رہے. بہرحال یہاں بیٹھ کر ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اڈیالہ کے اندر کیا چل رہا ہے. علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنیں آج کیونکہ ملاقاتوں کا دن ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے خان کو مکمل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. اگرچہ بیرسٹر گہور اینڈ کمپنی جو پوری پی ٹی آئی کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، آج سلمان اکرم راجہ کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر ضرور درخواست دائر کی گئی ہے کہ ہماری اتنے دنوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، سیاسی قیادت کی ملاقات نہیں ہو رہی، سہیل افریدی 6 دفعہ جا چکے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو سپریم کورٹ اس پر کچھ کرے. تو سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے جی؟ ابھی تو آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا نا کہ سپریم کورٹ کے اندر تو آپ دیکھیں نا عہدے بانٹے جا رہے ہیں، عیاشیاں. اب تو جو مشکلات تھی، ہرڈلز تھی، وہ ختم ہو گئی نا. وہ جیسے قاضی تھا تو قاضی نے کہا تھا مظاہر نقوی کو فارغ کرو، اجاز الاحسن کو فارغ کرو تاکہ میرے لیے آزادی ہو. تو اب تو یحییٰ خان کے لیے آزادی ہی آزادی ہے. جو ان کو خط لکھتے تھے، جو ذرا اوقات دکھاتے تھے، آئینہ دکھاتے تھے، وہ تو استعفے دے کے چلے گئے ہیں اور مزید بھی استعفے آنے جا رہے. بہرحال علیمہ خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے، ایک تو انہوں نے بتایا نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دھرنا دے دیا ہوا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں اٹھیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. آپ سب سے پہلے خود علیمہ خان کی میں چاہتا ہوں کہ زبانی سن لیں کہ علیمہ خان کی جانب سے آج کیا اعلان کیا گیا ہے، یہ کیا ڈرامے بازی کرتے ہیں، یہ کس طرح سے علیمہ خان کو بلیک میل کرتے ہیں. ذرا آپ خود ہی سنیں. ابھی دیکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ ملنی چاہیے. اور اب آج ہم آپ کو کہہ دیا ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے لڑکوں کو اور ان کو اریسٹ کر لیا تھا، اور یہ پھر یہ ہمارے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ہم ان کو چھوڑیں گے، نہیں تو ہم ان کے اوپر پرچے لگا دیں گے، ڈال دیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آج آپ جو مرضی پرچے ڈالو. وہ لائرز نے کہا ہے کہ ہم سارے یہاں موجود ہیں، اور اگر ہم نے اریسٹ کرو، آپ ہمیں ساروں کو جیل میں ڈالو، لائرز کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں اس چیز سے گھبراتے اور ہم نے یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اور ہمیں گرفتار کر لیں گے تو ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ نے سن لیا کہ کیا کہا گیا علیمہ خان کی جانب سے. اب اور خبریں کیونکہ بہت زیادہ آ رہی ہیں. ایک تو شور مچا ہوا ہے. کل رات کو میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ ڈوگر کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریڈ زون کے اندر G5 کے اندر بلڈنگ ہے شارع دستور پر، اس کو خالی کروا کے پہلے یہ تو G10 کے اندر بلڈنگ ہوا کرتی تھی ادھر منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، اور یہاں پر مستقل جو نئی آئینی عدالت بنائی گئی ہے وہ منتقل کی جائے گی، کیونکہ ڈوگر نے بدماشی کی ذرا سی امین الدین کے ساتھ، اور امین الدین نے پھر کلین بولڈ کر دیا. اب جی وکلا لڑ پڑے ہیں، وکلا نے شور ڈالا ہوا ہے. خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ عمارت منتقلی کے معاملے پر نیا موڑ. اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار آمنے سامنے آ گئی. ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے G10 منتقلی کی مخالفت، جبکہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر سیکرٹری نے ہائی کورٹ کی G10 منتقلی کی حمایت کر دی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور سیکرٹری نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے نام خط میں کہا کہ ہائی کورٹ کو G10 منتقل کریں، ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہائی کورٹ کی G10 منتقلی سے وکلا سائلین کی مشکلات کم ہوں گی. اب وکلا کے نا گروپ بن گئے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے کریں، آپ ادھر ہی کریں. جبکہ دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، ہمارے لیے نئے کمرے بنے ہیں، صاف ستھرے ماحول بنا ہے، شارع دستور پر کوئی رش بھی نہیں ہوتا، تو اب ہم اس بلڈنگ کو کیوں خالی کریں. یعنی مفاد کا معاملہ، آئین کی بات کوئی نہیں کر رہا.
آئین کی بات کوئی وکیل نہیں کر رہا کہ یہ کیا ڈرامے بازی کیا ہے. پہلے جو موجود عدالتیں ہیں وہ بھی انصاف نہیں کر پا رہی, یہ نئے آ کے امین الدین کیا کر لے گا. یہ مسئلہ ہے کہ بھائی کہاں بلڈنگ, کہاں مراد, کہاں پیسہ, کیا سہولیات, یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. تو ایک شور مچا ہوا. دوسری طرف انصار عباسی کی آج کی خبر تھی جو میں پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کے سامنے رکھ نہیں سکا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے کہتے ہیں حال ہی میں اپنی ہائی کورٹ کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی مراعات کی مفصل معلومات طلب کی ہے. زبانی طلب کی گئی یہ معلومات پینشن کے فوائد اور جن تاریخوں پہ یہ فوائد مل سکتے ہیں ان کی تفصیلات, اپنی باقی رہ جانے والی رخصت اور ان کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی موجودہ قیمت, اور اگر وہ گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے انصار عباسی کہتے ہیں کہ ججز کی جانب سے تفصیل طلب کی گئی ہے کہ اگر ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ہمارے کیا بقایا جات ہوں گے. اگرچہ لعنت بھیجنی چاہیے لیکن ہر کسی کے اپنے ذاتی معاملات ہیں, فائنینشیل معاملات ہیں, تو ججز ظاہر ہر کوئی دیکھتا ہے کہ ہمیں پینشن ہوگی نہیں ہوگی, کیا ہمارے معاملات ہوں گے, کیونکہ ججز کو اتنا تو پتا ہے نا کہ انہوں نے بلوچستان یا ادھر ادھر منتقل ہو کے نہیں جانا, لیکن ان کو اتنا بھی پتا ہے کہ ہم نے استعفے دے بھی دیے تو ہمارے استعفوں سے کوئی قیامت نہیں آ جانی, وکلا نے یا کسی نے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہونے. بہرحال آج شارع دستور پر ایک مختصر سا دھرنا یا آپ کہہ لیں احتجاج کیا گیا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک, اور اس کے اندر محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, پی ٹی آئی کی قیادت, بھرپور نعرے بازی ہوئی. لیکن جو اہم اعلان کیا گیا نا اچکزئی کی جانب سے, اچکزئی کہتے ہیں ایک تو جمعے کو ہم نکلیں گے, جمعے کو نکلیں گے, ہر طرف نکلیں, یوم سیاہ ڈکلیئر کریں, 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بغاوت کریں, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم نکلیں گے, ہم کسی سے کوئی دشمنی نہیں کریں گے, ہم کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے, لیکن اب ہم گھروں میں تب جائیں گے جب شہباز حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور ملک کے اندر جمہوریت بحال ہو چکی ہوگی. جبکہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یحییٰ خان اب کھیل رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو اب یحییٰ خان اکیلا ہے اور ساتھ میں جو باقی جج ہیں, خاص طور پہ عامر فاروق جیسے لوگوں کی جس طرح سے لاٹریاں نکلی ہیں, پہلے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ سے آئینی بینچ میں, آئینی بینچ کے بعد پھر آئینی کورٹ کے اندر, اور آئینی کورٹ کے بعد اب وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بھی ممبر بن گئے ہیں. یعنی عامر فاروق فیصلہ کرے گا کس کو جج رہنا چاہیے اور کس کو جج نہیں رہنا چاہیے. اب جو نئی بنی ہے, نئی تشکیل نو ہوئی, اس کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے, چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان اس کا حصہ ہوں گے, جسٹس منیب اختر ہوں گے, جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں گے, عامر فاروق ہوں گے, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے, اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان ہوں گے, پاکستان بار کونسل سے احسن بھون ہوں گے, پی ٹی آئی سے علی ظفر, اور پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی سے, شیخ آفتاب نون لیگ سے, روشن خورشید بروچا اسپیکر کے نامزد کردہ ہوں گے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے ان 13 لوگوں میں سے آپ دیکھیں 3 لوگ, 2 پی ٹی آئی کے, ایک جسٹس منیب اگر وہ چاہیں تو 10 لوگ, یعنی اب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا یحییٰ خان جس کو چاہے نکال سکتا ہے, جس کو چاہے رکھ سکتا ہے, جو وہ کرے. سیاہ اور سفید کے اس وقت وہ مکمل طور پہ مالک بن چکے ہیں. کہنے کو تو یہ جمہوریت ہے جی, فلانا بندہ جمہوریت سے ووٹ سے فیصلہ ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکمل طور پہ اب گیم جو ہے وہ عدلیہ کے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی یا کوئی اور, اس کے ہاتھ سے مکمل گیم جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا چکی ہے, کیونکہ اپنی طرف سے جو کھیل کھیلا گیا ہے آج وہ حلف انہوں نے اٹھا لیا, اسپیکر نے حلف لیا, وہ سردار راجہ فیصل راٹھور جو نئے وزیر اعظم بنے پیپلز پارٹی جان سے. اور المیہ دیکھیں, بلاول آج تقریر کر رہے تھے کہ عمران خان کے دور میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا. کہتے ہیں اس وقت میرا مینڈیٹ تھا, وہ تو چوری کیا گیا تھا, تو آج وہ چوری شدہ مینڈیٹ ہم نے اپنا واپس لے لیا. بھائی ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا, ہم کسی کے ووٹوں پہ وزیر اعظم نہیں بنے, وہ تو ہمارا مینڈیٹ تھا. بہرحال آپ کا مینڈیٹ تھا. اب نوبت یہ آ گئی ہے, وہ جو خواتین جن کو آپ لوگ یا ہم لوگ بھی تانے دیتے ہیں نا, وہ جو عورت مارچ والی ہیں, عورت مارچ والی خواتین بھی 19 نومبر یعنی کل 4 بجے اسلام آباد پریس کلب کے باہر بجائے اس کے کہ وہ عورت مارچ منائیں, انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملکی سطح پر احتجاج منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تنقید ہوتی ہے نا, کیا وہ سرخے کدھر گئے یا وہ فلانے کدھر گئے. تو اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عورت مارچ اسلام آباد کی جانب سے کل یعنی 19 نومبر کو 4 بجے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملکی سطح پر احتجاج منعقد کرنے کا اعلان
کر دیا گیا ہے. اور عامر فاروق کی میں نے بات کی تھی نا, عامر فاروق 10 فروری کو سپریم کورٹ کے جج بنے اور 21ویں نمبر پر تھے, یعنی آخری نمبروں پر, اور پھر 10 ماہ بعد 15 نومبر کو جناب وہ نئی عدالت کے ممبر بن گئے اور آئینی عدالت کے, اور آج وہ جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر بن چکے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے اس وقت جو ہوئی پڑی ہے, اور ظاہر ہے یہ ایک تماشا ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس طرح وہ ملک چلا سکتا ہے, یا اس طرح ہی ملک چلتے ہیں, یا اس طرح کے ملکوں کو جمہوری کہا جاتا ہے, یا اس طرح کے ملکوں کے اندر ہی لوگ آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو یہ پھر دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. پاکستان زندہ باد.